الحمدللہ ذی الحج شریف کا بابرکت مبارک مہینہ اپنی بے شمار برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کی خیر و برکت اور رحمت ہم سب کے نصیب میں مقدر فرما دے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جو قربانیاں پیش کی گئیں ان کی طرف توجہ کرنے اور ان شعائر کو سمجھنے اور ان شعائر سے اصل مضمون اور اصل روح اور اصل پیغام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف حج ہے اور دوسری طرف قربانی ہے۔ بظاہر یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں کہ حج وہاں حرم مکہ میں ہوتا ہے اور قربانی روئے زمین پر تمام اہل اسلام ایام نہر میں 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج میں فریضہ قربانی جو کہ واجب ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے اور اس کی کڑی، ان دونوں چیزوں کی کڑیاں وہ ایک ہی مقصد سے جڑتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے ہوں، میرا مال اللہ کے لیے ہے، میری جان اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے لیے ہوں اور میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں قربانی کا ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر حج کا بیان ہے، اور سورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے، سورت کا نام بھی سورۃ الحج ہے، اور حج کا ذکر ہو رہا ہے، حج کا بیان ہے۔ اس ضمن میں اللہ رب العزت نے قربانی کے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جن کو اللہ کے حکم پر ان مخصوص دنوں میں، ایام نہر میں، ذی الحج شریف کے ان بابرکت دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے شاعر کی عظمت دل میں رکھتا ہے اور اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ، جو کوئی دل میں اللہ کے شاعر کی دل میں عظمت سمجھتا ہے، ان کی بڑائی اور برتری کا دل میں تصور اور احساس رکھتا ہے اور عملاً اس کا اظہار کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ بات دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یہ دراصل تقوی القلوب ہے۔ تقوی کا مطلب تقوی اور قلوب دل کا تقوی ہے۔ ظاہر کا تقوی تو منافق بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن تقوی القلوب یہ سچے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ ظاہر کا تقوی یعنی ظاہر کی پرہیزگاری وہ تو ایک منافق سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن تقوی القلوب دلوں کی پرہیزگاری، یہ جو اصل ہے، جو حقیقت ہے، یہ اسے ہی حاصل ہوتی ہے کہ جو شعائر اللہ کی عظمت دل میں رکھتا ہو اور عملاً اس کا اظہار کرتا ہو۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شاعر جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد وہ شعیرہ ہے۔ وَشَعَائِرُ الَّتِي جَعَلَهَا امارات بین الحق والباطل۔ اب شاعر یہ شعیرہ کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف کلمات اور مختلف تعبیرات ہیں۔ ویسے شعیرہ کا لغوی معنی نشانی، علامت ہے اور سائن ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شاعر کی تعظیم کرو، یعنی شاعر کی عظمت اور ان کی برتری دل میں بٹھاؤ اور اس کا اظہار بھی کرو۔ ان شاعر سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ایسی محسوس علامت ہوں، ایسی محسوس نشانی جو دکھنے میں اور محسوس کرنے میں محسوس ہو، حواس خمسہ سے محسوس ہو، کہ جو کسی روحانی یادگار
اور کسی باطنی یادگار کی طرف اشارہ کرے، کسی روحانی یاد کی طرف اور کسی باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کرے، اس کو شاعرہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ آسان کر کے سمجھیے، کیونکہ جو بات آسان لفظوں میں ہو وہ دل میں بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے، تو ہر طواف میں، ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرتے ہیں۔ حجر اسود وہ پاکیزہ پتھر ہے، وہ جنتی پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ جنت سے زمین پر آیا تھا تو اس وقت سفید تھا، اس وقت خالص سفید تھا، لیکن اللہ کے گنہگار بندوں اور بندیوں کے گناہ چوس کر، وہ گناہ جذب کر کے اس کی رنگت سیاہی ہو گئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ سفید ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود یہ اللہ کا ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندوں کی طرف پھیلا دیا ہے۔ حقیقتاً اللہ کا ہاتھ نہیں کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، ایک تلمیح اور اشارہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی شان ہے، حجر اسود کی اتنی بڑی شان ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس نے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی اس کو چوما، وہ قریب جا کر منہ لگا کر، ہونٹ لگا کر چوما ہو، یا ازدحام کی وجہ سے دور سے استلام کیا ہو، دور سے اشارتاً چوما ہو، ارشاد فرمائے کہ جس نے حجر اسود کا استلام کیا، اس کو چوما، یہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے دست قدرت کو چوما ہو، اللہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا ہو۔ تو یہ حجر اسود ہے۔ تو عمرہ ہو یا حج ہو، طواف فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل طواف ہو، ہر طواف میں، ہر چکر میں حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ طواف کے 7 پھیروں اور 7 چکروں میں ہم 8 دفعہ حجر اسود کا استلام کرتے ہیں۔ حجر اسود کا استلام کا مطلب حجر اسود کو چومتے ہیں۔ ازدحام نہ ہو تو منہ لگا کر چومنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر ازدحام ہو تو اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے کے بجائے دور سے ہی اشارتاً استلام کر لینا، یہ بھی حقیقتاً استلام کے معنی میں ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ حجر اسود اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ دکھنے میں حجر اسود ایک پتھر ہے جس کا ہم استلام کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اشارہ کر رہا ہے، یہ توجہ دلا رہا ہے ہمیں اپنے رب کی طرف، کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جس نے حجر اسود کو چوما، اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوما ہے۔ مانوی طور پر اتنی بڑی روحانی یاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، اتنی بڑی حقیقت کی طرف ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے، ہمیں اپنے رب کے اتنا قریب لے جاتا ہے، اپنے رب کے قرب اور تقرب میں اتنا ہمیں قریب لے جاتا ہے کہ اس سے بڑی قربت کا کیا تصور ہو۔ تو جو حجر اسود کو چومتا ہے اسے یہ شاعر اور یہ شاعرہ یاد دہانی کراتا ہے کہ تیرا رب کے ساتھ محبت اور الفت کا کتنا بڑا تعلق ہے، کہ تیرے رب نے تجھے یہاں بلا کر اپنے دست قدرت کو چومنے کی سعادت عطا کی ہے، تو اللہ کے اتنا قریب ہو گیا ہے۔ تو حجر اسود بھی ایک روحانی یاد اور روحانی قرب کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ بھی شاعرہ ہے۔ ایسے ہی صفا و مروہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ خود اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ آب زمزم کا چشمہ، آب زمزم کا کنواں، آب زمزم کا پانی، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ مطاف جہاں ہم طواف کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ منا بھی، منا کی وادی جہاں حاجی ٹھہرتے ہیں،
یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، عرفہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، مزدلفہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، میدان عرفات بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ پورا حرم مکہ کا گوشہ گوشہ وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، حتیٰ کہ خود کعبہ شریف، بیت اللہ شریف، اس کی ایک ایک اینٹ اور اس کی عمارت کا ہر گوشہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ یہ کیوں ہے اللہ کے شعائر میں سے؟ وہی مطلب ہے کہ دراصل یہ ہمیں ایک روحانی اور باطنی تعلق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، باقی یہ سعادت دنیا میں کسی کے حصے میں نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ جب دیگر انبیاء کرام کے حصے میں یہ سعادت نہ آئی، اس لیے کہ یہ نعمت خاص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اگرچہ تم اللہ کو ظاہر نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو محسوس ضرور کر سکتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی معرفت ضرور پا سکتے ہو۔ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ضرور منتخب کر سکتے ہو۔ یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جانوروں کو، مخصوص جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شعائر بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے شعائر اللہ بنا دیا ہے۔ اب شعائر اللہ کا اب مفہوم جو آپ سمجھے ہیں کتنا بلند درجہ مفہوم ہے۔ شعائر اللہ کا مقصد کتنا بڑا ہے کہ اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں، اللہ کے قرب کا راستہ تعین کرنے والی چیزیں، بظاہر دکھنے میں وہ چیزیں ہیں، دکھنے میں وہ مخصوص مقامات ہیں، دکھنے میں وہ ہو سکتا ہے قربانی کے جانور ہیں، دکھنے میں وہ پہاڑیاں ہیں، دکھنے میں وہ پانی ہے، آب زمزم کا پانی ہے، دکھنے میں ہو سکتا ہے وہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہو، دکھنے میں حجر اسود ایک پتھر ہو، دکھنے میں بیت اللہ شریف کی 4 دیواری ہے، دکھنے میں وہ مقام کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن شان اس کی اتنی بڑی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کا پتہ دیتی ہے، وہ تمہیں اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ اگر تم توجہ سے دیکھو تو وہ تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے۔ سو قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ سے ہیں، قرآن پاک کا حصہ ہے، اس کی کوئی تعویل تشریح کوئی اور نہیں کر سکتا کہ قربانی کے جانور مراد نہیں ہیں، تو قربانی کے جانور ہی جو ان مخصوص دنوں میں ذبح ہوتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام توجہ فرمائیے، بڑی خاص بات یہ ہے کہ سارا سال ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور اس کے دیگر منافع سے ہم منفعت حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ سارا سال ذبح ہونے والے جانور جن پر بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ حلال تو ہیں مگر شاعر اللہ نہیں ہیں، وہ حلال تو ہیں مگر شاعر اللہ نہیں ہیں۔ شاعر اللہ یہی جانور ہیں جو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج یعنی قربانی کے دنوں میں ذبح ہوتے ہیں۔ یا اللہ وہ جانور بھی تو تیری یاد دلاتے تھے کہ ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہے، اور ان کو بھی ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ وہ شاعر اللہ نہیں اور ان 3 دنوں میں ذبح ہونے والے جانور شاعر اللہ ہیں۔ فرمائے کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یہ شاعر اللہ ہے اس لیے ہیں، قربانی کے جانور شاعر اللہ اس لیے ہیں کہ میں یہ جانور، قربانی کے جانور تمہیں جن کے صدقے اور وسیلے سے ملے ہیں وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور سیدہ ہاجرہ ہیں۔ یہ وہ مبارک ذوات ہیں، یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ہماری بارگاہ میں بہت مقدس ہستیاں ہیں کہ اگر ان کی قربانیوں کی یہ یاد ہے تو شاعر اللہ ہے، اور پورا سال تم
اللہ کے نام کے ساتھ ذبح ہونے والے جانور وہ بھی اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسبت اس گھرانے سے نہیں، ان کی نسبت فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم سے نہیں ہے۔ یاد تو کرو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بے اختلاف روایات تقریباً 100 سال تھی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کی عمر بے اختلاف روایات 80-90 سال تھی۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا بیٹا عطا کیا، اس سے پہلے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت سیدہ سارہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حرم مقدس کا حصہ تھیں، یعنی آپ کی زوجہ تھیں، لیکن اولاد نہیں تھی۔ اتنی تمناؤں آرزوؤں کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور محبت اور الفت کا محور و مرکز ہو گئے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اتنی عمر کے ہو گئے کہ چل پھر سکتے تھے، 8 سال 9 سال 12 سال مختلف روایات ہیں، 15 سال کی بھی روایت ہے، پر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگلے دن کئی قربانیاں پیش کر دیں، کئی جانور ذبح کر دیے، لیکن دوبارہ پھر خواب آیا۔ واقعی کی روایات مختلف ہیں، لیکن ہم اصل چیز سمجھنا اور سمجھانا چاہیں گے۔ جب حقیقت واضح ہو گئی کہ بیٹی کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کرنا ہے، اس خواب میں یہی بتایا جا رہا ہے، اگلے دن ہی تیار ہو گئے، بیٹے کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑے، گھر سے چل پڑے۔ کوئی تعطل نہیں، کوئی سوچ و بچار نہیں، کوئی تفکر نہیں کہ اللہ کا اتنا بھاری حکم کیسے ادا ہوگا۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کے نام پر قربان ہے۔ وہ مال مانگے تو مال قربان، وہ جان مانگے تو جان قربان۔ جب اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور جانا ہی اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پھر شوں چرا کس بات کی، پھر کیا کیوں اور کیسے، یہ سوال تو شیطانی ہے، یہ سوال تو شیطانی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، پھر کیا دیکھنا خاندان، پھر کیا دیکھنا خاندان کی عورتوں کو، پھر کیا دیکھنا بچوں کی خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو۔ شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، تو سر تسلیم خم ہے، دل بھی جھکا ہے، گردن بھی جھکی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو پھر شوں چرا مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان کو نام دیا گیا ہے اسلام سے، لفظ مسلمان یا لفظ مسلم یہ لفظ اسلام سے بنا ہے، اور اسلام کا مطلب ہی سر جھکا دینا ہے۔ خود اسی واقعے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد محترم نے لٹا دیا، پہلے ان سے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ بھی اس نیک ارادے میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کی جان کیا، سینکڑوں جانیں اور ہزاروں جانیں ہوں تو اللہ کے نام پر قربان۔ گردن کو جھکا دیا، گردن ان کو لٹا دیا، ان کا منہ نیچے کی طرف ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس منظر کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ فلما اسلما، لفظ قابل توجہ ہیں، فلما اسلما، پس جب دونوں نے گردن جھکا دی، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ اسماعیل ہیں جن کی عمر 9 10 11 12 سال ہے، لیکن تربیت ایسی ہے، بچپن سے تربیت ایسی ہے کہ بیٹا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جان بھی اور مال بھی، بس اللہ کا حکم ہو تو حاضر کر دینا۔ تو بچپن سے سبق ہی یہی ملا تھا
اپنی والدہ کی گود سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود اور تربیت سے گھٹی یہی ملی تھی، سبق یہی ملا تھا، اور نس نس میں یہی بات رچی بسی تھی کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے، تو اگر زندگی اللہ کے نام پر کہیں قربانی پیش کرنی پڑے تو سب کچھ قربان کر دینا۔ لہذا نہ کوئی دل میں کھٹ کھٹ تھی، نہ پریشانی تھی، نہ تذبذب تھا، بلکہ اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے ہمیں منتخب کر دیا گیا ہے۔ جب دونوں نے اطاعت کی گردن کو جھکا دیا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، اور والد کی شان یہ ہے کہ اپنے اکلوتے لخت جگر پیارے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس چھری حلق پر رکھ دی اور اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے پیارے ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ اے پیارے ابراہیم آپ پر سلام ہو کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ خواب کو سچا کرنا یہ شان پیغمبری ہے، یہ پیغمبرانہ شان ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بات تو خواب کی تھی، اور انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کے خواب سچے جھوٹے ہوں گے، ہمیں اپنے خواب پر نہیں چلنا، ہمیں شریعت پر چلنا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ شریعت ہے، اور انبیاء کرام تو خود ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے، حالت منام ہو، خواب ہو یا حالت بیداری ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم براہ راست انہیں پہنچ رہا ہوتا ہے، لہذا ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے خواب سچے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے سچے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، یعنی خواب کی طرف نہیں جانا، خواب کی تعبیر کی طرف نہیں جانا، شریعت کو دیکھنا ہے۔ شریعت کہ ہے کہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، اور شریعت اگر منع کرے تو ہم اس سے رکیں گے۔ ہمارے لیے شریعت اصل ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے انہیں محبت بھری آواز دی، اے پیارے ابراہیم۔ اللہ کی طرف سے پکارنا بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ اللہ خود اپنے بندے کا نام لے کر پکار رہا ہے، اے پیارے ابراہیم۔ اس پکارنے میں کیا لذت ہوگی؟ یہ لذت تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی سمجھ سکتے ہیں، ہم مردہ روح لوگوں کا کیا کام، جو ظاہر بھی مردہ ہو، جن کا اندر بھی مردہ ہو، وہ اس محبت کی کیفیات کو کیا سمجھ سکیں؟ ہم نے اندر کی صلاحیت حب الہی کو ختم کر دیا ہے، لہذا ان احساسات کو ہم سمجھنے سے لابلد ہیں، سمجھنے سے دور ہیں۔ اے پیارے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ لہذا فوراً سے جبریل امی حاضر ہو جاتے ہیں، جنت سے ایک مینڈا لے آتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے پیاروں کی یہ ادا اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے ابراہیم اور پیارے اسماعیل، ہم آپ کی اس محبت کو آنے والی نسلوں میں جاری رکھیں گے، اور اس محبت کی نشانی کو ہم اپنا شاعر قرار دے دیں گے۔ پہلے تو یہ عام قربانی تھی، لیکن آج کے بعد سے ان دنوں کے اندر آپ کی نسبت سے یہ قربانی عام قربانی نہ رہے گی، بلکہ یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم اس قربانی کو بھی اپنی نشانی بنا دیں گے، اور ان قربانی کے جانوروں کو بھی اپنی نشانی قرار دیں گے۔ اندازہ کیجئے، اپنے حواس کو بیدار کیجئے، اپنی توجہ میری طرف کیجئے، اور اپنے دل سے اس آواز کو سمجھیے کہ وہ اللہ کے بندے اور ان کی قربانی اتنی پیاری تھی کہ نہ صرف اس قربانی کو اپنا شاعر قرار دیا، بلکہ اس یاد میں جتنے جانور قیامت تک ذبح ہوتے رہیں گے، یہ سارے قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں قرار پائے۔ یہ جن جانوروں کو ہم منڈی سے لے کر آتے ہیں اور ان کو ذبح کرنے کے لیے کہ قربانی کے دنوں میں ذبح کریں گے، یہ عام جانور نہیں ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں، یہ شاعر اللہ۔ ان سے سیکھیے، یہ بہت کچھ سکھا رہے ہیں، ان سے سمجھیے، یہ بہت کچھ سمجھا رہے ہیں۔
جب تک ذبح نہیں ہوتے اس وقت بھی سمجھاتے ہیں، اور جب اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹاتے ہیں اس وقت بھی بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ گویا کہ ایک اونٹ اور ایک گائے اور یہ جانور کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی قوت طاقت کا استعمال کریں تو تم میں سے درجنوں لوگوں کو پچھاڑ دیں، تم میں سے درجنوں لوگوں کو ہم زخمی کر دیں اگر ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ لیکن دیکھو کہ ہم اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے ہمیں علم ہے، ہمیں خبر ہے، اس کے باوجود تیار ہیں۔ یہ ہماری تیاری دیکھو۔ اور قربانی کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دوسرے جانور ذبح ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم ساکت و خاموش کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم اللہ کے نام پر ذبح ہونے جا رہے ہیں۔ اور وہ اپنی گردن کھٹا کر گویا کہ جانور اعلان کرتا ہے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تم بھی کہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ قربانی ہر امت پر فرض تھی تاکہ تم ان بے زبان جانوروں پر جو کچھ بول نہیں سکتے مگر بہت کچھ بول سکتے ہیں، ان پر تم اللہ کا نام لو۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کچھ غور تو کرو، جو ان کا رب ہے وہی تو تمہارا رب ہے۔ الہکم الہ واحد، بس تمہارا خدا، تمہارا رب اور ان کا رب ایک ہی تو ہے۔ لیکن فرق کتنا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کے نام پر سر کٹا رہے ہیں، اور تم اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہو کر اللہ کا نام لے کر پھر بھی اس کو حکم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ گردن کٹا رہے ہیں اور تم گردن جھکا نہیں رہے۔ یہ گردن کٹا کر تمہیں گردن جھکانے والوں کی یاد دلا رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ یہ گردن کٹا کر گردن جھکانے والوں کی تمہیں یاد دلا رہے ہیں، پھر بھی تم سمجھ نہیں رہے اور تفریح بازی میں لگے ہو۔ کوئی جانور کو ادھر کھینچا تانی کرے، کوئی ادھر کھینچا تانی کرے۔ قربانی کے دن سے پہلے ہمارے بچوں کے لیے قربانی کے جانور کھلونا بن گئے۔ کھلونوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ان قربانی کے جانوروں کا وہ احترام کیجیے جو ان کے لیے احترام ہونا چاہیے۔ ہمارے گاؤں دیہات میں چلے جائیں آپ حیران ہوں گے، 2 منٹ اوپر ہوں گے لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کہ انہیں دینی کوئی شعور ہو یا دنیاوی شعور ہو، مگر آپ حیران ہوں گے کہ وہی جانور جو ان کے گھر میں پورا سال پلا ہے، 2 سال تک پلا، تو وہ اسے ڈنگر اور جانور ہی کہتے رہے۔ لیکن جس دن انتخاب ہو گیا کہ اس سال یہ چند دنوں بعد اس کو ہم عید قرباں پر قربان کریں گے، تو پھر وہ اس کو براق کہتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ بھی اس کو براق کہتے ہیں۔ براق وہ جو قبر سے جنت تک جنتی کو لے جائے گا، اسے پھر براق کہتے ہیں، پھر اسے عام جانور نہیں کہتے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دوسرے جانوروں کی بنسبت اس جانور کا احترام زیادہ کرتے ہیں، اس کو چارہ زیادہ دیتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ اس سے پہلے اگر اس پر کچھ سامان ڈھونے اور لادنے کا کام کر رہے ہوں تو وہ ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو کام شہر میں یہی ہوتا ہے، قربانی کے جانور آتے ہیں، لوگ ان کو اپنی تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں، دکھلاوے کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنی شہرت کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ ان کے رسے دے کر بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں چاہیں لیتے پھریں۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ اس کی تو انسانیت بھی نفی کرتی ہے۔ مسلمان کی شان تو بڑی ہے، جس عظیم یاد قربانی کا یہ ہمیں تصور دلاتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے سیکھیے، نہ یہ کہ اپنی تفریح کا بے دریغ ان کو ذریعہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ